بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. پچھلے دو جمعہ سے آپ حضرات کی خدمت میں دنیا کی حقیقت اور دنیا کی حیثیت پر کچھ باتیں گوش و گزار کی گئی ہیں. سب کا اس پر اتفاق ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی حقیقت، اس سے بڑی کوئی حقیقت نہیں، وہ موت ہے. موت دنیا کی سب سے بڑی حقیقت موت ہے. دنیا میں بڑے بڑے ظالم، جابر، فرعون، متکبر، بڑے بڑے دنیا کے حصوں پر حکومت کرنے والے اور میں کہنے والے آئے، خدا کا انکار کرنے والے تک آئے، لیکن دنیا میں آج تک نہ آیا، نہ قیامت تک کوئی آئے گا کہ جو یہ کہے کہ موت کوئی چیز نہیں. ایسی حقیقت ہے. اللہ کا انکار کیا لوگوں نے کہ اللہ نہیں ہے، ان دنیا کا نظام خود بخود چل رہا ہے، اس کا چلانے والا کوئی نہیں ہے، یہ خود بخود چل رہا ہے. اس کے پیدا کرنے والے کا انکار ایک نہیں بہت سارے لوگوں نے کیا، لیکن آج تک کوئی ایک انسان بھی ایسا نہیں دنیا میں نہیں آیا جس نے موت کا انکار کیا ہو. موت کی حقیقت جو کچھ آپ حضرات کی خدمت پہ رکھی گئی وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں رکھی گئی. اس کی کوئی حقیقت اور کوئی حیثیت نہیں ہے. پیارے نبی نے فرمایا کہ اگر اس کی حقیقت مچھر کے پر کے برابر ہوتی تو اللہ پاک خدا کے نافرمانوں کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ دیتے، ایک گھونٹ بھی پانی نہ ملتا. لیکن چونکہ اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں دنیا کی کوئی حقیقت اور کوئی حیثیت نہیں ہے، تو اس دنیا سے فاجر بھی کھاتا ہے اور نیک آدمی بھی کھاتا پیتا ہے. اللہ نے سب کو کھلا رہا ہے، سب کو کھلاتے ہیں اللہ، گناہگار بھی، فاسق بھی، فاجر بھی، نیک بھی، متقی بھی، پرہیزگار بھی، سب کے لیے اللہ نے دسترخوان لگا دیا ہے. یہ اس لیے ہے کہ اس کی کوئی حقیقت اور کوئی حیثیت نہیں ہے. اور اس کی عمر بھی کوئی لمبی نہیں ہے. جس کو بھی دنیا میں آنے کا موقع ملا ہے، کوئی لمبی عمر نہیں ہے، بلکہ حدیث پاک کے اندر پیارے نبی جن کے صدقے میں دنیا بنی ہے، مشکات میں روایت ہے، دوسری جلد میں روایت ہے، سرکار اپنی ضرورت سے فارغ ہوتے تھے، قضاء حاجت سے فارغ ہوتے تو فارغ ہونے کے بعد وضو کرنا ہوتا ہے. ہم اور آپ تو اللہ ماشاءاللہ بہت کم لوگ ہوں گے جو فارغ ہوتے ہیں ہمیشہ وضو کا اہتمام کرتے ہوں اور باوضو رہنے کی کوشش کرتے ہوں، جبکہ بہت بڑا عمل ہے. ہمیشہ باوضو رہنا یہ بہت اونچا عمل ہے، آدمی کو کہیں سے کہیں پہنچا دیتا ہے. بہت ساری ایسی چیزیں جو چھوٹی ہیں، فرض اور واجب کے درجے کی نہیں ہیں، فرض اور واجب درجے کی نہیں ہے، لیکن کر لو تو اس پر انعام اتنا بڑا ملے گا کہ انسان کا تصور میں نہیں آ سکتی وہ سب چیزیں. ساری محنتیں ہماری دنیا میں جتنی محنتیں ایک نیک آدمی، متقی آدمی، پرہیزگار آدمی کرتا ہے،
اس کا لب لباب اور خلاصہ یہ ہے کہ خاتمہ ایمان پر ہو. نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، محنتیں، کوششیں، تسبیحات، تلاوت، یہ ساری چیزوں کا لب لباب و خلاصہ یہ ہے کہ آدمی کی موت ایمان پر آئے. اس کے لیے فرض بھی ہیں، واجبات بھی ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں. لیکن پیارے نبی نے فرمایا کہ مسواک کا اہتمام کرو، خاتمہ ایمان پر ہوگا. حالانکہ مسواک کرنا واجب اور فرض نہیں ہے، واجب اور فرض نہیں ہے، لیکن اس کے اہتمام کی وجہ سے سرکار نے فرمایا میں اور آپ اور ساری دنیا ممکن ہے جھوٹ بولے، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسواک کا اہتمام کرو، حسن خاتمہ کی دولت ملے گی، ایمان پر خاتمہ نصیب ہوگا. اور حدیث میں آتا ہے کہ جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جس کو جو لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو جائے وہ جنت میں جائے گا، وہ جنت میں جائے گا. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت سے فارغ ہوئے اور فوراً آپ نے تیمم فرمانا شروع کر دیا. تیمم کہتے ہیں باوضو ہونے کے لیے پانی کے ذریعے سے جو عمل کرتے ہیں اس کے بجائے ہم مٹی سے اپنے آپ کو باوضو بنا لیں. ایک مرتبہ زمین پر مار کر پورے چہرے پر ہاتھ پھیر لینا، پھر دوبارہ ہاتھ مار کر ہاتھ جھاڑ کر دونوں ہاتھوں پر پھیر لینا وضو کی نیت سے، وضو ہو گیا. ایک مرتبہ ہاتھ مارنا چہرے پر پھیر لینا، دوسری مرتبہ ہاتھ مارنا اور ہاتھوں پر پھیر لینا. لیکن اس میں شرط ہے نیت، وضو میں نیت شرط نہیں ہے، وضو میں نیت شرط نہیں ہے. کوئی آدمی جا رہا تھا کشتی میں بیٹھ کر اور گر گیا پانی میں، ندی میں گر گیا، اس کا وضو بھی ہوا، غسل بھی ہوا. اس کی نیت نہیں تھی، اس کی نیت تو تھی پار جانے کی، لیکن گر گیا پانی میں، وضو ہو گیا. لیکن تیمم کا مسئلہ ایسا نہیں ہے، جب تک آپ نیت نہیں کریں گے، آپ پوری مٹی میں ڈھک جائیں تو بھی آپ کا تیمم نہیں ہوگا جب تک کہ آپ نیت نہ کر لیں. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضرورت سے فارغ ہو کر انہوں نے تیمم فرمانا شروع کر دیا. جو صحابہ خدمت میں تھے انہوں نے کہا یا رسول اللہ پانی بالکل قریب ہے، آپ تیمم کر رہے ہیں، وضو ہی فرما لیجئے، پانی تو قریب ہے. تو سرکار نے فرمایا یقیناً پانی قریب ہے، لیکن مجھے امید نہیں کہ میں یہاں سے وہاں تک پہنچ پاؤں گا. مجھے یقین نہیں ہے کہ یہاں سے میں وہاں تک پہنچ جاؤں گا. ممکن ہے کہ وہاں جانے سے پہلے موت کا فرشتہ آ جائے اور میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں اور بے وضو اس دنیا سے چلا جاؤں، یہ ممکن ہے. مجھے اس کا یقین نہیں کہ وہاں تک میں پہنچوں. اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ یہاں ضرورت سے فارغ ہوں، فوراً میں تیمم کر کے باوضو ہو جاؤں اور پھر وہاں تک پہنچ کر پھر وہاں وضو کر لوں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے صدقے میں ساری دنیا کو بنایا گیا ہے، موت کے تعلق سے ان کا یہ تصور، ان کا یہ خیال تھا کہ زندگی اتنی یہ پانی کا بلبلا ہے، کب پھٹے گا نہیں معلوم. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس کا انکار کرنے والا نہ آج تک دنیا میں پیدا ہوا ہے نہ ہوگا. اور موت ایک ایسی چیز ہے کہ یہ دنیا کی کوئی حقیقت نہیں، اگر اس کی حیثیت اور حقیقت کچھ ہوتی بھی تو اس کا مزہ کرکرا ہو جاتا، بے مزہ ہو جاتی دنیا موت ہی کے تصور سے، موت ہی کے تصور سے. بڑے بڑے لوگ آئے اور مٹی میں مل کر مٹی ہو گئے. واثق باللہ بادشاہ گزرا ہے، بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے، بڑا ظالم، بڑا جابر، لاکھوں کے سر قلم کر دیے اس نے، لاکھوں کے سر اس نے قلم کر دیے. اور ایسا باروب تھا، اس کی آنکھوں میں ایسا روب تھا کہ کوئی بھی اس کی آنکھ میں آنکھ ملا کر بات نہیں کر سکتا تھا. ایسا اللہ نے روب دیا تھا واثق باللہ کو. تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ مرض الوفات میں جب مبتلا ہوا، ان قریب اس کی روح پرواز کرنے والی تھی،
اس کے بدن پر چادر ڈال دی گئی تھی. اس کے وزیر نے یہ دیکھنے کے لیے کہ ابھی جان باقی ہے یا نکل گئی, چہرے سے چادر ہٹائی اور چادر ہٹا کر اس نے دیکھنا چاہا. آنکھ بند کیا تھا واثق باللہ, چادر کے ہٹانے پر اس نے آنکھ کھول کر جو وزیر کو دیکھا, اسی پر وزیر جو ہے پیچھے گر گیا. اتنا روب تھا اس کی آنکھ میں, اس کی آنکھ میں ایسا روب تھا. مرض الوفات میں مبتلا ہوا تو اس موت کے تصور نے اس کے پیروں تلے سے زمین نکال دی. اس نے کہنا شروع کر دیا, یا من زال ملکہ ارحم من لا تزال ملکہ. اے وہ شخص کہ جس کا ملک ختم ہو گیا, اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہہ رہا تھا, یا من زال ملکہ, اے وہ شخص کہ جس کی حکومت ختم. ارحم من لا یزال ملکہ, اے وہ ذات کہ جس کا ملک زائل نہیں ہوگا, جس کا ملک کبھی ختم نہیں ہوگا, مجھ پر رحم کر. اب اللہ یاد آ گئے اس کو. کچھ دیر نہیں گزری تھی کہ اس کی روح بدن سے پرواز کر گئی. تاریخ میں یہ بات لکھی ہے کہ جس طرح سے پہلے موت کے روح نکلنے سے پہلے اس کے بدن پر چادر ڈالی گئی تھی, بعد میں بھی چادر پڑی رہی. روح کے نکلنے کے بعد کچھ لوگوں نے دیکھا کہ روح اس کی چادر میں ہلچل ہو رہی ہے, تو لوگ پریشان ہو گئے تھے. روح تو نکل گئی لیکن جو اس کے بدن پر جو چادر ڈالی گئی ہے اس میں حرکت ہو رہی ہے. تو کیوں حرکت ہو رہی ہے؟ پریشان ہو کر لوگوں نے وہ چادر ہٹا کر اس کو دیکھنا چاہا تو دیکھتے کیا ایک چوہا ہے, اور جو اس چوہے نے اس کی آنکھ کھا لی ہے, کہ جس کے اندر اتنا روب تھا کہ کوئی آنکھ میں آنکھ نہیں ملا سکتا تھا. ابھی اس کو دفن نہیں کیا, قبر میں اسے لٹھایا نہیں گیا ہے, ابھی روح نکلے ہوئے چند منٹ ہوئے ہیں, فوراً 35,000 پردے پڑے ہوئے تھے اس کے محل میں. ایسا محل کہ جس محل کے اندر پردے کے پیچھے پردہ, پردے کے پیچھے پردہ, اور وہ بھی پردے ایسے کپڑے کے نہیں تھے, وہ پردے تو ایسے تھے کہ جن کے اندر سونے کے تار بنے گئے تھے. ایسے محل کے اندر چوہا تو بڑی بات چونٹی بھی نہیں آ سکتی, اس کا محل ایسا تھا. لیکن اللہ کو دکھانا مقصد یہ تھا کہ جس کی آنکھوں میں روب تھا, ابھی اس کو مٹی میں بھی نہیں ملایا گیا ہے اور ابھی اپنے محل کے اندر ہے, اور اس کے روح نکلے ہوئے چند منٹ نہیں گزرے ہیں, اللہ نے ایک چوہے کو بھیج دیا اور سب سے پہلے چوہے نے اس کی آنکھ کھائی. واثق باللہ, لاکھوں لوگوں کو موت کے منہ میں پہنچا دیا تھا. واثق باللہ. تو موت ایک ایسی حقیقت ہے جو آدمی کو اگر اس کا استحضار ہو تو اس کی زندگی کے رخ کو صحیح کرنے والی چیز ہے. اسی لیے سرکار نے فرمایا اذکروا حازم اللذات یعنی الموت, لوگوں اپنی موت کو یاد کرو, اپنی موت کو یاد کرو. جو آدمی اپنی موت کو یاد کرتا ہے حق والوں کا حق دے گا, اور سب سے بڑا حقدار اللہ ہے, سب سے بڑے اللہ ہیں, اس کا حق بھی بڑا ہے, اس کے حقوق, اس کے حق کو بھی ادا کرنے کی کوشش کرے گا. اور اگل بغل میں رہنے والے انسان, پڑوسی, مہمان, رشتہ دار, دوست, احباب, سب کے حقوق کو ادا کرنے کی کوشش کرے گا. وہ شخص جس کے سامنے موت ہمیشہ ہو, جس کے سامنے موت ہو. جس کے سامنے موت ہی نہیں ہے تو وہ تو منمانی زندگی گزارے گا, منمانی زندگی گزارے گا. ہشام ابن عبد الملک بہت بڑا بادشاہ گزرا, یہ بھی بہت بڑا بادشاہ تھا. لیکن عجیب بات ہے, وہ سیرت کی تاریخ کی کتابوں میں بات لکھی ہے کہ پچھلے زمانے میں بڑے بڑے ظالم اور جابر لوگ ایسے تھے کہ موت کے تصور سے گھبرا جایا کرتے تھے. لیکن آج ایسی بات ہے, آج صورتحال یہ ہے کہ موت پر موت, موت پر موت کے تذکرے آنکھوں کے سامنے ہوتے ہیں, تذکرے کانوں میں پڑتے ہیں, منظر آنکھوں کے سامنے ہوتے ہیں, لیکن پھر بھی ہمارے بدن میں کسی قسم کی کوئی حرکت نہیں آتی. اتنے پتھر دل ہو گئے ہیں ہم لوگ. وہ بڑے ظالم تھے, بڑے جابر تھے, ظلم و ستم کی انتہا کو پہنچے ہوئے تھے, لیکن موت کے تذکرے اور موت کے منظر سے پیروں تلے سے زمین ان کے نکل جاتی تھی.
ہشام ابن عبد الملک نے ایک باندی خریدی. اس زمانے میں باندیوں کے خرید و فروخت کا سلسلہ چلتا تھا. لکھا ہے کہ 1,00,000 دینار میں باندی خریدی. بڑی حسین و جمیل خوبصورت تھی, بہت خوبصورت تھی باندی. اتنی خوبصورت تھی کہ ہشام ابن عبد الملک نے باضابطہ اس کے لیے محل بنانے کا حکم دیا کہ وہ محل میں رہے گی. میں اس سے ملاقات کے لیے اس کے محل میں جاؤں گا. محل تیار ہوا, ملاقات کا وقت طے ہوا. بادشاہ ہشام ابن عبد الملک اس سے ملنے کے لیے بنائے ہوئے محل کے اندر گیا. جانا تھا کہ تھوڑی دیر گزری نہیں تو شور شرابہ شروع ہو گیا, ہنگامہ, شور شرابہ. تو کھڑکی کھول کر دیکھا تو ہشام ابن عبد الملک دیکھتا کیا کہ جنازہ جا رہا ہے, جنازہ جا رہا ہے. تو اس نے اسی موقع پر کہا کہ جنازے ایسے ہیں کہ جو سب کچھ بھلا دیتے ہیں, سب سارا مزہ ختم کر دیتے ہیں. اسی جنازے کا دیکھنا تھا. عبد الملک نے اس باندی کو جس کے لیے باضابطہ محل تیار کرنے کا حکم دیا تھا اور محل تیار کر کے اس سے ملاقات کے لیے گیا تھا, فوراً اسی جگہ اس باندی سے کہا کہ جا تو آزاد ہے آج سے. اب ملنے کا کوئی مطلب نہیں ہے. ایک تصور, ایک دھیان میرے دماغ میں ایسا آ گیا موت کا کہ کوئی باندی نہیں, کوئی حسن نہیں, کوئی جمال نہیں. اب اسی نے اسی وقت اس کو آزاد کر دیا. یہ تو موت ایسی ہے. چنگیز خان کروڑوں انسانوں کو سر قلم کر دیا. 70 سال تک دنیا میں صرف لڑتا ہی رہا. جہاں جاتا تھا خون خرابہ کرتا تھا, جہاں جاتا تھا خون خرابہ کرتا تھا. لاکھوں کی تعداد میں انسان کو ہمیشہ کی نیند سلاتا تھا. 70 سال تک لڑتا رہا. 70 سال کے بعد کچھ اسے اطمینان ہوا کہ اب مجھے کچھ لطف اٹھانا چاہیے اور اب حکومت امن کے ساتھ, چین سکون کے ساتھ, راحت کے ساتھ کرنی چاہیے. اس نے حکیموں کو اور طبیبوں کو بلا کر پوچھا, اب تو میری طبیعت چاہتی ہے کہ میں اطمینان کے ساتھ حکومت کروں, لیکن میری زندگی کے 70 سال ہو گئے. کوئی ایسا راستہ بتا دو, کوئی ایسی نسخہ بتا دو, کوئی ایسا علاج بتا دو کہ میری عمر دراز ہو جائے اور میں لمبے زمانے تک حکومت کروں. اس لیے کہ پوری دنیا میں 70 سال تک لڑتا ہی رہا ہے. اب میری طبیعت چاہتی ہے کہ میں کچھ زمانے تک میں حکومت کروں. سب حکیموں نے کہا اسباب تو بتا سکتے ہیں صحت کے, لیکن زندگی کو لمبی نہیں کر سکتے, لمبی نہیں کر سکتے. جو طے کر کے لے کر آئے ہیں ماں کے پیٹ سے اسی پر وہی آخری ہے. اس کو نہ ایک لمحے کے لیے پیچھے کر سکتے نہ آگے کر سکتے. چنانچہ لکھا ہے کہ 74 سال بھی نہیں گزرے تھے دنیا سے رخصت ہو گیا. 70 سال لڑنے میں گزارے اور 4 سال حکومت کے لیے ملے. کم از کم 70 سال تو اسے حکومت کے لیے ملنے چاہیے تھے. اتنی بھاگ دوڑ کیا تھا, لاکھوں کی تعداد میں انسانوں کو کہ خون بہائے تھے, ایک سر قلم کر دیے تھے. 4 سال مہلت ملی, 4 سال 74 سال کی عمر میں دنیا سے رخصت ہو گیا. تو میرے بھائیو, بزرگوں, دوستو, سرکار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دنیا کی کوئی حقیقت نہیں, اصل زندگی تو موت کے بعد کی ہے. اصل زندگی تو موت کے بعد کی ہے. ایک ادنا سے ادنا درجے کی جنتی کے تعلق سے پچھلے جمعہ بھی میں نے آپ حضرت کی خدمت میں کچھ حالات لکھ کے پیش کیے تھے. سب سے اخیر میں جو جنت سے آئے گا, اخیر میں جو جہنم سے جس کو نکالا جائے گا اور خدا کے حضور اس کو پیش کیا جائے گا, اس سے کہا جائے گا کہ اپنے گناہوں کا اعتراف کر تو اپنے گناہوں کو مانے گا نہیں. اللہ پاک اس کی زبان پر اس کے مہر لگا دیں گے اور اس کے اعضاء اس کے خلاف گواہی دینا شروع کر دیں گے. اس کے اعضاء اس کے خلاف گواہی دینا شروع کر دیں گے تو وہ سب اپنے گناہوں کا اقرار کرے گا. پھر خدا سے درخواست کرے گا, یا اللہ مجھے معاف کر دے, مجھے معاف کر دے. تو اللہ پاک اس کو معاف کرنے کے بعد اسے جنت میں جانے کو کا حکم دیں گے. تو وہ جنت میں جائے گا, جنت دیکھ کر آئے گا تو کہے گا یا اللہ تو مجھے جنت میں جانے کو کہا, اس میں تو وہ جنت تو ایسی پھول ہے کہ اس میں تو ایک آدمی کا بھی دخول مشکل ہے, وہ تو بھری بھری ہے. پھر آئے گا تو اللہ پاک سے کہیں کہ جاتا کیوں نہیں ہوتے, وہ تو پھر وہی یہی کہے گا. 2 مرتبہ 3 مرتبہ جانے کے بعد پھر تیسری مرتبہ اللہ پوچھیں گے کیا تو اس بات سے راضی ہے کہ جب سے میں نے دنیا بنائی ہے
اور قیامت تک جتنی دنیا بنی ہے اس سے 10 گنا میں تجھے دے دوں، تو کہے گا اے اللہ آپ تو رب العالمین ہیں، سارے جہانوں کے پالن ہار ہیں، آپ میرے سے مذاق کرتے ہیں۔ کوئی دوست سے مذاق کرے سمجھ میں آتی بات، آپ تو رب العالمین ہیں، یا اللہ آپ مجھ سے مذاق کر رہے ہیں، تو کہیں گے کیا تو راضی ہے اس پر؟ تو اللہ کہیں گے جا، تیرے لیے ہم نے جنت دنیا بڑی جتنی تھی اس سے 10 گنا جنت تجھے عطا فرمائیں گے۔ جب جنت میں جائے گا اور اس کے دروازے کو کھولنے والا دربان جب دروازہ کھولے گا تو وہ دیکھے گا حسین و جمیل خوبصورت، واقعہ شاید اس سے پہلے بھی ایک مرتبہ میں نے آپ حضرات کی خدمت میں ابھی حال میں سنا تھا، اتنا حسین، اتنا جمیل، اتنا خوبصورت ہوگا کہ وہ سمجھے گا کہ کوئی نورانی فرشتہ ہے اور پتہ نہیں کون سی مخلوق ہے۔ وہ پوچھے گا کہ تو کون ہے؟ تو وہ کہے گا میں تیرا خادم ہوں، تیرا نوکر ہوں، تیرا خادم ہوں، تیرا نوکر ہوں۔ جنت میں داخلے کے بعد اس کے لیے جو قالین بچھایا گیا ہے، علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ وہ قالین اتنا لمبا اور اتنا چوڑا ہے کہ 40 سال تک وہ چلتا رہے تو چلتا رہے گا، چلتا رہے گا۔ مختصر یہ کہ وقت ختم ہو گیا۔ حدیث کی کتابوں میں الترغیب و ترہیب میں روایت نقل کی ہے 14ویں جلد کے اندر کہ وہ اندر جائے گا، حور کو دیکھے گا، جو جنت کی عورتیں ہیں اس کو دیکھے گا تو 40 سال تک دیکھتا رہے گا، 40 سال تک دیکھتا رہے گا۔ جنت کی نعمتوں کے تعلق سے علماء نے حدیث میں یہ بات لکھی ہے کہ آدمی اپنی ٹھڈی کے نیچے ہاتھ رکھ کر جنت کی نعمتوں کو دیکھتا ہی رہے گا 70 سال تک، 70 سال تک۔ اس کو اتنا بھی ہوش نہیں ہو رہے گا کہ یہ ٹھڈی کے نیچے کا ہاتھ ہلائے، اتنا بھی ہوش نہیں رہے گا، اس کو تک حرکت دینے کی اس کو گنجائش نہیں رہے گا، وہ مگن مست رہے گا اور 70 سال تک دیکھتا رہے گا۔ تو یہ حور کو 40 سال تک دیکھتا رہے گا۔ اوپر والی منزل پر ایک حور ہوگی، اس کو نظر اٹھا کر دیکھے گا تو سوچے گا، سمجھے گا یہ تو اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہے، یہ تو اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ فرشتے اس کو بھی 40 سال تک دیکھتا رہے گا۔ اس کے اوپر جو محل ہوگا، اس پر جو عورت ہوگی، وہ جو حور ہوگی، اس کے تعلق سے حدیث میں یہ لکھا نہیں ہے کہ وہ کتنے سال تک اس کو دیکھتا رہے گا، وہ تو اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہوگی۔ علماء نے اور حدیث کی روشنی میں یہ بات لکھی ہے کہ جنت کی عورتوں کی اور جنت کی حوروں کی کا حسن و جمال تو ایسا رہے گا، اس سے 70,000 گنا زیادہ تمہاری دنیا کی عورت جو ہوگی اللہ اس کو خوبصورت بنائیں گے، 70,000 گنا اللہ اس کو خوبصورت بنائیں گے۔ دنیا کی کوئی حقیقت نہیں، دنیا کی کوئی حیثیت نہیں۔ مٹانے والوں کو ان چیزوں پر اپنے آپ کو مٹانے کی ضرورت ہے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دنیا بے حقیقت ہے، دنیا بے حیثیت ہے۔ علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ عورتوں میں جو حسن ہوگا یہ اس لیے حسن ہوگا کہ جنت کی حور نہ صدقہ دیتی ہیں، نہ نماز پڑھتی ہیں، نہ روزہ رکھتی ہیں، اور نہ نیک دوسرے اعمال جو دنیا میں مسلمان عورتیں کرتی وہ نہیں کرتی۔ دنیا حوروں کے اندر جو حسن ہوگا اس حور کے اوپر یہ نور جو ہے ان کے اعمال خیر کی وجہ سے، ان کے نمازوں کی وجہ سے، ان کے صدقات کی وجہ سے، ان کے خیرات کی وجہ سے، ان کے روزے کی وجہ سے، ان کے حج کی وجہ سے، وہ نور ان حوروں میں نہیں ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا